اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ جی، آپ لوگوں کے لاسٹ ویک کے میسیجز مجھے مل رہے تھے کہ آپ لوگوں کا انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا پاکستان میں، جس کی وجہ سے لائیو کلاس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں مرنے والا بے شک وہ فوج کا بندہ ہے یا پھر رینجرز ہیں یا پھر عام شہری ہے، اللہ اکبر، جن کے گھر سے ایک بندہ بھی جاتا ہے نا، ان کی قیامت تو آئی جاتی ہے۔ جو چلا جاتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے، جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کے لیے بڑی تکلیف، ان کی تو قیامت آ جاتی ہے۔ تو کیا ہو گیا ہے ہمیں، تکلیف یہ بھی ہے کہ مارنے والے بھی مسلمان ہیں، اور دونوں طرف آپ دیکھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ کربلا میں کیا ہوا تھا اس زمانے میں، ہم لوگ ابھی تک اس تکلیف کو نہیں بھولتے ہیں، اور بے شک وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تھے، لیکن اب سوچیں کہ ہم انہی کی امت ہے نا، تو کیا کر رہے ہیں؟ کوئی غیر نہیں مار رہا، نہ کوئی دوسرے آ کے ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں، ہم خود ہی ایسے کرتے ہیں۔ اور اب دیکھیں جوان بچے کس طرح سے، اللہ اکبر، کل یہاں پہ غائبانہ نماز جنازہ تھا، تو پھر ایک دفعہ جیسے ہوتا ہے تکلیف اتنی جس کی حد نہیں، اور ایز اے مدر آئی کین فیل دا پین، جس کا بچہ چلا جاتا ہے اس ماں کا کیا حال ہوتا ہے۔ یا اللہ، میں کہتی ہوں لوگوں کو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ان کو سمجھ عطا کر دیں کہ وہ لوگ جو لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں کہ ہم خدمت کریں گے، ہم اپنے ملک کو ٹھیک کریں گے، وہ ووٹ بھی لیتے ہیں، وہ آگے لوگوں سے یہ پرومسز کر کے کہ ہم بہتر کریں گے چیزوں کو۔ چلے لوگوں کو تو دھوکہ دے دیا، لیکن اللہ کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا جواب نہیں دینا ہوگا؟ کیونکہ ایک جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام انسانیت کا قتل ہے، تو کس طرح سے گولیاں چلا دیتے ہیں، اللہ اکبر، آنیسٹلی بولا بھی نہیں جاتا کہ جیسے ان لوگوں کا درد کا احساس کرتے ہوئے بھی کہ وہ ہمارے ہی بچے ہیں نا، ہمارے ہی ملک کے نوجوان ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کب سمجھ دیں گے، کیسے سمجھ دیں گے، بس دعا ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس صرف دعا کا ہتھیار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے، جن کے بچے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق عطا کرے اور ان کے درجات بلند کرے، آمین ثم آمین، اللہ اکبر۔ تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کلاس کا آغاز جو ہے ہم حدیث سے کرتے ہیں سب سے پہلے تو، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اچھا جی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں رات کو خواب میں ڈر جاتا ہوں، اور میں رات کو خواب میں ایسی چیزیں دیکھتا ہوں کہ میرے سے تہجد کی نماز جو ہے نا وہ رہ جاتی ہے، تو آپ مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ میں اس خوف سے نکلوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد، کیا میں تجھے ایسی کلمات نہ سکھاؤں جو تجھے اس خوف سے نکال دے؟ تو خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، دیکھیں کتنی پیاری بات لگتی ہے نا جب وہ بات کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ضرور مجھے بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے تھے، اور یہ دیکھیں یہ 5 چیزیں آپ نے پوری انگلیوں پہ اس کو رکھ کے نا ایک ایک تو وہ آسانی سے یاد ہو جائیں گی۔ پہلے تو یہ دیکھیں ہم صبح شام کی دعاؤں میں اعوذ بکلمات اللہ التامہ، یہ تو ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہ تو آپ وہی سمجھ لیں کہ وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 5 چیزیں آپ نے یاد کرنی، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ، غضب آپ غصہ، غضب ہم کہتے ہیں نا، من غضبہ و عقابہ، عقاب کہتے ہیں سزا کو، کہ میں آپ کو ساتھ ترجمہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس کو یاد بھی کر لیں کہ اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں
کہ آپ کے پورے کامل جو کلمات ہیں اس کے ساتھ، من غضبہ کہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غصے سے، و عقابہ اور اس کی سزا سے، نمبر 3 کیا ہوگا، وشر عبادہ اور اس کی بندوں کے شر سے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ دونوں چیزیں جو آگے آئیں گی نا، وہ وہی سورہ کی آپ چھوٹی سمری آپ دیکھ لیجئے کہ لوگوں کے شر سے، بندوں کے شر سے، وَمِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ اور شیاطین کے وسوسے ڈالنے سے، وَأَن يَقْدَرُونَ کہ وہ میرے قریب بھی آئیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں شیاطین کا سوچ کے بھی نا ایک لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، یوزلی ہم ایسی چیزیں اتنی سوچتے نہیں ہیں کہ یا اللہ وہ میرے قریب بھی آئے، مجھے وسوسہ ڈالیں یا بندوں کے شر سے۔ ہم یوزلی ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان آپ کو یہ کرتا ہے، تو ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم تمہارے جیسے ہم رمضان میں کہتے ہیں کہ شیاطین سارے بند ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ تو دیکھیں یہ وہی بات کہ انسانوں کے شر سے، اور انسانوں کا شر بہت برا ہوتا ہے۔ اب یہ ابھی میں پاکستان کی بھی جو بات کر رہی تھی، تو انسانوں کا ہی شر ہے نا، کہ کون کیا چاہتا ہے، بس دولت کی اور وہ عزت پانے کی اور اپنے آپ کو پاپولر رکھنے کی، اور یہ لالچ جو آ جاتی ہے نا، یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ دعا جو تھی نا، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون کہ وہ میرے قریب بھی آئیں۔ تو یہ والی دعا جو ہے وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، تو حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے فرمایا کہ آپ نے جو مجھے دعا سکھائی تھی، میں نے ابھی 3 دفعہ ہی کمپلیٹ کی، تو میرا یہ حال ہے کہ میں شیر کے بند میں بھی یا اس کے پاس بھی جانے سے مجھے اب خوف نہیں آتا، مطلب میں اتنا بے خوف ہو گیا ہوں ان چیزوں سے کہ ان کو ڈر نہیں آتا۔ یوزلی پتہ ہے کیا، یہ جو خوف ہوتا ہے نا، یہ ایک بیماری کی طرح ہوتا ہے، جیسے ڈپریشن ہوتا ہے نا لوگوں کو، اور ان کو کہتے ہیں کہ انگزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے چیزوں سے کہ یہ چیز خراب ہو جائے گی، وہ چیز خراب ہو جائے گی، بچے کا یہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو خوف کی بیماری ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ جانوروں کا خوف یا اس طرح کا، مطلب کوئی بھی آپ کی سوچ میں وہ خوف آ جاتا ہے، تو اس وقت آپ جس کو بھی ایسا لگے آپ کو کہ ان کو ڈر ہے یا ان کو خوف آ رہا ہے یا ڈپریشن ہے، ان کو ڈپریشن خوف ہی ہوتا ہے، تو نیگیٹو انرجی ان کے پاس زیادہ ہو رہی ہے، تو ان کو آپ یہ دعا بتائیں اور خود بھی پڑھیں اپنے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر جی، آج ہم انشاءاللہ سورۃ الحجر کا آغاز کریں گے۔ آج ہم اپنے الحمدللہ جی 14واں پارہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ اتنی الحمدللہ ہم جب سے سٹارٹ کیا ہوا ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں، نئے اسٹوڈنٹ آتے ہیں کہ جی ہم شروع پہ کیسے جائیں، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یوٹیوب میں جائیں، وہاں پہ پلے لسٹ ہے، اس کے اندر پوری ہم شروع سے الحمد سے ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو الحمدللہ 14 پارے پہ بھی آگے ہیں۔ اسی طرح سے کرتے کرتے انشاءاللہ پورے قرآن پاک کو بھی انشاءاللہ آخر تک پڑھیں گے اور پھر دوبارہ سے سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ میں سورۃ البقرہ دوبارہ کروا دوں، لیکن آنیسٹلی وہ نئی چیز ہوتی ہے نا، کہ نئی آیا نیا چیز پڑھنے کا، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہائی یہ تو میں نے کروا لیا نا، پہلے میں یہ کمپلیٹ کرا دوں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں ایک دن جو لائیو کرتی ہوں تو میں 2 دن لائیو کر سکوں، اور میں پیچھے سے دوبارہ سے بھی آپ نئے اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو کروا سکوں، آمین ثم آمین۔ تو سورۃ حجر سے آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جی۔ یہ سورۃ حجر جو ہے نا، یہ مکی دور کی سورہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو سورہ ہے نا، اس کی 4 آیات ایسی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، جو کہ 24، 87، 90 اور 91 یہ والی آیات ہیں۔ باقی پوری سورہ جو ہے یہ 3 دفعہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ خانہ کعبہ کے پاس نازل ہوئی تھی،
اور ہجر کہتے ہیں کسی چیز سے منع کرنے کو بھی ہجر کہتے ہیں. ہجر جو ہے عقل کو بھی کہتے ہیں. اور ہجر جو ہے وہ قوم سمود جو تھی نا، ایکچولی وہ بڑے بڑے گھر بناتی تھی نا پتھروں سے، پہاڑوں کے اندر وہ گھر بناتے، عالی شان گھر بناتے تھے. آج ہم سوچتے ہیں کہ زمین پہ جو گھر بنے ہوتے ہیں کہ واو وہ گھر ہے، وہ دیکھیں پتھروں کے اندر تراش کے بناتے تھے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ قوم میں بیچاری، ان کو تو وہ تو بالکل ہی ایسے قوم تھے اور جاہل تھے، اور ان کے پاس ان کو کوئی پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا. لیکن آپ سوچیں ان کی ترقیوں کے حال دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے وہ قوم جو تھی اتنے بڑے بڑے گھر بناتی تھی پہاڑوں میں کھود کے. 100 کہتے ہیں کہ جیسے کمرے ہوتے ہیں نا اس طرح کے گھر تھے، اور بیوٹیفل ہاؤسز. ابھی بھی جب ان کے جو گھر جیسے کھودتے ہیں تو نکلتے ہیں اور ان کی باقیات جو نظر آتی ہیں تو حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یہ اتنے پتھر لے کے اوپر کیسے چڑھتے تھے اور تراشتے کیسے تھے اس طرح سے. تو خیر اینی وے، یہ قوم سمود کی کو جب ہم کہتے ہیں تو ہجر کا لفظ ان کے لیے بھی آتا ہے. اچھا، اس سورہ میں نا اب شروع میں دیکھیں آپ، کیونکہ مکی دور کی سورہ ہے، آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے. اسپیشلی آپ لوگ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سیرت النبی کا کورس بھی کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے پیاری بات یہ ہے کہ ناؤ یو کین ریلیٹ. جب آپ کوئی سورہ پڑھتے ہیں، کوئی آیا پڑھتے ہیں نا، تو آپ اس دور میں واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے تو پڑھا ہوتا ہے کہ اچھا اس دور میں یہ ہو رہا تھا. جب آپ دیکھیں گے نا کہ آخری دور کی کوئی سورہ آپ پڑھتے ہیں، یہ کیونکہ سورت یوسف کے بعد نازل ہوئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ سورہ یوسف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے تسلیہ نہیں دے رہے تھے، ایکچولی اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو فائنل ہو جاتا ہے نا کہ جیسے 13 سال سے تبلیغ ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے اور وہ نہیں مان رہے، تو اب انظار آپ کو زیادہ نظر آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑ دو ان کو رہنے دو، ان کو کافی بتا دیا، اب یہ ان کا حساب جو آخرت میں ہوگا. تو آپ دیکھیں مکی دور میں جتنی بھی سورہ ہے نا آسان ہے اور چھوٹی آیات ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع سے آپ دیکھیں شروع کی جو آئیں گے نا سورہ جو شروع کی دور کی ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پہ بات ہوگی، بار بار توحید پہ بات ہوتی ہے، رسالت پہ ہوگی کہ اپنے نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اس کی بات مانو. اینڈ دین آخرت سوری، اور آخرت اس لیے کہ آخرت پہ جب آپ یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو آپ کی دنیا کی زندگی میں عمل آسان ہو جاتا ہے. تو یہی چیز آپ کو مکی دور کی سورہ میں ملے گی، اور آج بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسالت و امام اور رسولوں کی تکذیب پہ آپ دیکھیں گے کہ آیات آئیں گی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کو دلیل بنا کے بتاتے کہ تم کائنات کو نہیں دیکھتے ہو کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کیسے ہر چیز اپنے وقت پہ ہو رہی ہے اور کیسے وہ چل رہی ہے. اور اس کے بعد وہ دیکھیں گے آپ آدم اور ابلیس کا قصہ آپ دوبارہ سے اس میں دیکھیں گے اور نئے اینگل سے آپ دیکھیں گے. پھر پچھلی قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہوگا کہ تم دیکھو نہیں مانتے ہو، لیکن اس سے پہلے دیکھو تم جانتے ہو تمہارے ارد گرد کی قوم کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کو بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق سے پیدا کیا ہے اور ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہی ہوتی ہے. تو اس سورہ کو انشاءاللہ آپ اس طرح سے جب دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو چھوٹی سی سورہ ہے، اس کے میرے خیال 6 رکوع ہیں اور اس کی آیات 99 ہیں. یہ ترتیب کے حساب سے اگر قرآنی ترتیب کے حساب سے دیکھیں تو یہ 15 نمبر پہ ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ 54 نمبر کی سورہ ہے. تو چلیے جی شروع کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی میسیجز ہمارے لیے رکھے ہیں اس میں، کیونکہ قرآن تو ہمارے لیے ہی ہے نا، تو ہم اس کو سمجھ سکے انشاءاللہ جی انشاءاللہ. الف لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نہیں بتایا. بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. لیکن اگر آپ تھوڑی سی اور ڈیٹیل، میں نے سورۃ البقرہ کے شروع میں کیونکہ الف لام میم جب آیا تھا تو میں نے وہاں پہ کی ہے، لیکن اس کو اصل میں یہی بات ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. مفسرین نے کچھ ایسا بھی لکھا ہے، کیونکہ یہ جو پہلے حروف آئے ہیں نا،
ہمیں کہیں پہ یہ نہیں ملتا کہ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کوئی اعتراض کیا کہ یہ کیا لفظ ہیں اور کیوں حروف یہ پہلے آئے ہیں. تو اس سے گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا کلام کا ایک طریقہ تھا کہ پہلے یہ اس طرح سے حروف ہوتے تھے اور بیان کرتے تھے، اسی لیے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، واللہ عالم. لیکن اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تل کا آیات الکتاب. تل کا جو ہے یہ اسم اشارہ، اس کو کہتے ہیں دور کے اشارے کے لیے آتا ہے، جیسے حاضی نزدیک کے اشارے کے لیے آتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تل کا آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کس کی؟ کتاب کی. اب کتاب یہاں پہ جو کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں یہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دور کا اشارہ ہے نا، کہ یہ لوح محفوظ میں ہے قرآن پاک. تو یہ اس لوح محفوظ میں جو قرآن ہے نا، اس کی یہ آیات ہیں. آیات کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے آیات جو ہیں، اب کیونکہ ہمارے سامنے تو قرآن پاک ہے، ہم آیات دیکھ بھی رہے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی آیات کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ کون سی ہیں جو لوح محفوظ میں ہیں، اور یہ آیات کون سی ہیں؟ یہ نشانیاں ہیں. نشانیاں کس کو کہتے ہیں؟ ریمائنڈرز ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ کسی کو انویٹیشن دیتے ہو پارٹی کا، اور اس کے بعد جب پارٹی کے قریب آتے ہیں تو ہم ان کو واپس انویٹیشن بھیجتے ہیں نا واٹس ایپ پہ، فرینڈلی ریمائنڈرز. یہ فرینڈلی ریمائنڈرز ہیں بیسیکلی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ جو تم نے وعدہ الست لیا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس کے ریمائنڈرز ہے کہ تم یاد کرو کہ تم نے اللہ سے کیا وعدہ لیا تھا. اور یہ ہمارے اندر بلٹ ان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں. دا مومنٹ ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے یا کوئی ایسی چیز آتی ہے نا، تو ہم فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بات بتائی. اور دیکھیں لوح محفوظ میں نے آپ کو پہلے اس کی پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں طرف ہے. اور یاد ہے کہ اس میں یہ بھی تھا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنایا، اسے 50,000 سال پہلے قلم پیدا کیا، سب سے پہلے اس کو کہا کہ لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو ہر چیز کی تقدیر، نہ صرف ہماری انسانوں کی، دنیا پوری کائنات کی جو تقدیر ہے نا، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لکھ دو، اور اس نے لکھ دیا، اور وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے. اور وہیں پہ قرآن پاک جو ہے وہ بھی وہیں پہ محفوظ ہے. اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عرش کے دائیں طرف ہے، اور کہتے ہیں یہ ایک خوبصورت ایک ایسا محل ہے جیسے موتیوں کا، پرلز کا محل ہوتا ہے. اور جو قرآن کے لفظ ہے نا، یہ زمرد کی تختیوں پر لکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور اتنے کہتے ہیں وہ نور ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کی طرف نظر کرتے ہیں. اور قرآن پاک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ میں رکھا ہے، تو اس کو صرف جو فرشتے ہیں نا، پاک فرشتے ہیں، صرف وہی اس کو چھو سکتے ہیں. اللہ اکبر. آپ سوچیں، میرا یہ بتانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اب آپ نے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ آپ کو کہتی ہوں کہ مصحف کھول کے رکھا کریں. آپ کی نظر جب ان آیات پہ جائے گی نا، تو یو فیل پراؤڈ کہ او مائی گاڈ، وہ میری آنکھ دیکھ سکتی ہے. کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں تو اس طرح سے قرآن مصحف کے اندر تو نہیں تھا، لکھا جاتا تھا ڈیفرنٹ جگہوں پہ. جو لکھا گیا وہ انشاءاللہ آگے آئے گا، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گی. تو ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ وہ قرآن جو ادھر ہے وہ ہمارے ہاتھ میں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نا وَقُرْآنٍ مُبِينٍ، اور قرآن جو مبین واضح ہے، بینہ ہے. اب دیکھیں ہمیں بڑا بہکایا گیا، ہمیں بڑی بتایا گیا بڑا مشکل ہے، خود نہ پڑھنا سمجھ نہیں آتی ہے، اسی لیے پھر پڑھتے ہی نہیں ہے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کا نام جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی تھی، اس کا نام قرآن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مبین بینہ ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہے کوئی سیکھنے والا؟ کہ اللہ نے تو اس کو آسان بنایا ہے عمل کرنے کے لیے. ایک یہ چیز لکھ لیں اپنے دل کے اوپر کہ عمل کرنے والی ساری آیات بینہ ہیں. ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، آتی ہے سمجھ. اردو میں قرآن کا ترجمہ ہے اب، تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، یہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نا وہ قرآن مبین، کہ یہ قرآن جو ہے یہ انسانوں کے لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو آپ دیکھیں
اللہ اکبر. مجھے اتنا آنیسٹلی پیار نہیں آتا جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے میرے ہاتھ میں یہ قرآن ہے، اور پھر دل چاہتا ہے اس کو سینے سے لگائے، اس کو چومے کہ اللہ سبحانہ، آف کورس یہ عمل کے لیے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کے ورڈز جو ہیں وہ اس کی طرف سے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر، اس کی اس 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کا جو عبادت کا اجر ہے وہ ملے گا، کیونکہ اس رات کو قرآن نازل ہوا تھا، آسمان دنیا پہ آیا تھا، جس کے صرف نازل ہونے پہ وہ رات اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی. دیکھیں ذرا، تو وہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، پھر ہم اس پہ عمل نہ کریں، پھر ہم اس کو اس طرح سے نہ پڑھیں. لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں، کیونکہ میری ابھی ریسنٹلی کسی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان کو بتا رہی تھی کہ قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، اس میں لحن جلی ہے، اس میں لحن خفی ہے. لحن جلی اگر آپ کرتی ہیں ورڈز کو ورڈ کے ساتھ چینج کر دو تو پورا میننگ چینج ہو جاتا ہے، تو آپ ایسے نہیں کر سکتے. تو وہ یہ بار بار پتہ ہے، آپ جس سے بھی تجوید کی بات ہوتی ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ لو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہماری تھوڑی زبان ہے. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ فار ایگزامپل آپ انگلش بول رہے ہیں تو آپ نے کوشش کی ہے نا اس کو پراپر بولنے کی. اب ہم اگر بولتے ہیں، ہمارے بچے ہمیں کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، مام وٹ آر یو سیئنگ، تو اگر اس میں اتنی محنت کر رہے ہو تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اگر اس کو کوشش کرو، ہاں کوشش کرو، نہ بولا جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن اگر آپ سوچو کہ نہیں جی ہم نے کوشش بھی کوئی نہیں کرنی، ہمارے پاس تو وقت ہی اتنا نہیں ہے. دیکھیں جیسے الحمد پڑھتے ہیں، اور اگر الحمد 2 آنکھوں والی ہا کے ساتھ پڑھ لیں، میننگ پورا بدل جائے گا. نہیں سمجھ آتی ہے، کتنی دفعہ کہو تو گھر میں وہ اتنی آگے سے سننی پڑتی ہیں کہ اچھا تم سارا وقت ایسی باتیں نہیں کیا کرو، اچھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اچھا مجھے بار بار مت ٹوکو. تو پھر میں پیار سے دیکھتے ہیں کہ موڈ کا بچہ ہے، کب یہ سننے کے موڈ میں ہے، پھر بتاتے دیکھیں تجوید نا اس کا اب دیکھیں میں ان کو میں پھر یہ بھی بتاتی ہوں کہ دیکھو میں ابھی تک تجوید سیکھ رہی ہوں، اب میرا خیال ہے پتہ نہیں میں نے یہ 3ری دفعہ شروع کی ہے. پھر ابھی سے قاف پڑھنا شروع کریں، عین پڑھنا شروع کریں، کیونکہ پتہ ہے مزہ کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی محبت کریں گے ہم سے کہ میرا بندہ پھر کوشش کر رہا ہے. کیونکہ ہم نے تو بچپن میں جو پڑھا تھا، اللہ معاف کرے، جو آنٹی نے پڑھا دیا تھا اردو کی طرح پڑھ لیا تھا. لیکن اب جب صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس عمر میں تو مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مزہ بہت آتا ہے، کیونکہ ہم کوشش تو ایٹ لیسٹ کر رہے ہیں نا. اللہ قبول کرے. تو جناب آئیے پھر سے واپس جاتے ہیں. تِلْکَ آیاتُ الْکِتَابِ، یہ ایک آیات ہیں کتاب کی، وَقُرْآنٍ مُبِین، اور قرآن جو واضح ہے اس کی. اب آتے ہیں انشاءاللہ جی آگے 14 پارہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کبھی ایسا وقت آئے گا، ودو کہتے ہیں، ود کہتے ہیں محبت کو کہتے ہیں نا، کہ چاہیں گے الذین، وہ لوگ جو کفرو جنہوں نے کفر کیا، لو کانو مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے. دیکھیے میں اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آج تو ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بھی کافر یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں مسلمان ہوتا، تو اگر وہ ان کو اتنا ہی کاش ہے تو وہ پھر ہو جاتے. تو ہمیں تو ایسا نظر نہیں آتا. یہ کب کہیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا، جب ہماری جان نکل رہی ہوگی، جب جان نکلے گی اس وقت جو فرشتے آئیں گے نا، اس وقت جب وہ دیکھیں گے، کیونکہ دا مومنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے، آخری وقت آ جاتا ہے، تو غائب کے پردے ہٹ جاتے ہیں. ہر انسان دیکھ لے گا اس وقت کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ جو مومن ہوگے حد نگاہ تک، وہ فرشتے جو ہوں گے نا خوبصورت شکلوں میں، وائٹ کپڑے پہنے ہوئے، سکون والی شکلیں لے کے آپ کے ساتھ تسلیاں دینے کے لیے آپ کو وہاں پہ آ جائیں گے، اور ہمیں وہ نظر بھی آئیں گے، اور وہ اتنے پیار سے کہیں گے کہ اب آ جاؤ باہر، کہ اللہ تم سے راضی ہے. تم روح سے بات کریں گے نا، اور وہ ایسے نکلے گی جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے، اتنی آسانی سے نکل جائے گی. ہمیں نہیں نظر آتا نا، کیونکہ یہ تو غائب کی چیزیں ہیں.
اور جس کو جو گناہگار ہوگا، جو اللہ کے احکامات نہ ماننے والا ہوگا، اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا، اس کو فرشتے کہتے ہیں ان کے چہروں پر ماریں گے، اس کی روح کو کہیں گے بدبخت نکل اس جسم سے، کہ تو بدبخت تھی اور تو نے اس جسم کو بھی بدبخت کیا اور اس کو بھی سزا کا مستحق بنایا، اور اتنی بو آئے گی اس میں سے کہ لوگ مطلب جیسے ہوتا ہے فرشتے اور کہتے ہیں سوائے انسان اور جنات کے ہر چیز وہ دیکھ رہی ہوگی. تو اس وقت یہ کافر کہیں گے کہ لو کانو مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان ہوتا ہے سرنگو کرنے والے، حکم ماننے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے نا، کہ کاش ہم اللہ کی بات ماننے والے ہوتے. تو اب دوسرا وقت کون سا آئے گا؟ جو قیامت کے وقت آئے گا. قیامت کے وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وہ دیکھیں گے، اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے کہ ان کو حساب جب دینا پڑے گا اور فرشتے ان کو گھسیٹ کے دوزخ میں لے کے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت یہ کہیں گے لو کانو مسلمین. دیکھیں آج زندگی ہے نا، آج سانس چل رہا ہے، تو آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مان جائیں گے نا، تو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. لیکن قیامت کے دن کوئی معافی نہیں ہے. پھر اس دن اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل بھی تو ہوگا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن فرشتوں کے پاس کوئی وہ رحم نہیں ہوتا، فرشتے صرف اللہ کا حکم ماننے والے ہوتے ہیں. تو اس دن قیامت کے دن جب یہ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ لو کانو مسلمین. اور جس وقت یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور اس وقت کیسے کہیں گے؟ آپ کے سامنے میں حدیث رکھتی ہوں، اور بہت ڈر والی حدیث ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے اوپر رکھ کے اس حدیث کو دیکھے گا. کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دوزخ والے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے، تو ان کے ساتھ وہ مسلمان جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے. اللہ اکبر. اب غور سے سنیے گا کہ ان کے ساتھ وہ مسلمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے وہ جمع کیے جائیں گے. تو کفار کہیں گے کہ کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ ان کو دیکھ کے کہیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، ہم مسلمان تھے. تو کفار کہیں گے کہ تمہارا اسلام لانا تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں دیا، تو کیوں تمہیں بھی ویسے ہی عذاب مل رہا ہے جیسے ہمیں عذاب مل رہا ہے، تو تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں پڑے ہوئے ہو. وہ کہیں گے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر گرفت ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کفار کی یہ بات سنیں گے نا، تو فرمائیں گے کہ ان مسلمانوں کو دوزخ سے نکال دو. جب وہ اپنی سزا پوری کر چکے ہوں گے نا، تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں پڑھ کے نا خوشی یہ ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ کلمہ گو جو ہے نا وہ آخر میں اپنی سزا بھگتنے کے بعد نکل جائیں گے. لیکن ہمارے اندر کیا یہ اتنی ہمت ہے کہ ہم اپنی سزا اللہ دیکھ سکیں؟ ایک ماچس کی وہ جو ہوتا ہے نا، یا ایون اون میں آپ دیکھیں کبھی کوئی چیز نکال رہی ہو تو تھوڑا سا ہی بھی لگتا ہے نا، پورا دن جلن ہوتی ہے. اور کہاں پہ سزا بھگتنے کے بعد نکالے جائیں گے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کفار کی بات سن کے فرمائیں گے کہ ان مسلمانوں کو دوزخ سے نکال لاؤ. جب کفار یہ معاملہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش لو کانو مسلمین، کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیا پڑھی تھی. اب پھر ایک اور حدیث ہے، اس نے تو اور بھی ڈرا دیا، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکوں کے ساتھ گناہگار مسلمانوں کو جب دوزخ میں داخل کریں گے تو مشرکین کہیں گے کہ تم دنیا میں یہ گمان کرتے تھے کہ تم اللہ کے اولیاء ہو. اب یہ ورڈ پہ غور کریں کہ دنیا میں ان کو اس ناموں سے پکارا جاتا تھا، لوگ ان کو اولیاء سمجھتے تھے. تو مشرکین یہاں کہہ رہے ہو، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ تم اللہ کے اولیاء ہو، پھر کیا وجہ کہ تم دوزخ میں ہمارے ساتھ ہو؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سنیں گے تو شفاعت کی اجازت دے دیں گے. پھر فرشتے، انبیاء اور مومنین شفاعت کریں گے حتیٰ کہ انہیں دوزخ سے نکال لیا جائے گا. یہ دیکھ کر مشرکین کہیں گے کہ کاش ہم بھی ان کے مثل ہوتے کہ ہمیں دوزخ سے نکال لیا جاتا. اللہ اکبر. لو کانو مسلمین. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. آنیسٹلی عمل بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. بس ہمیں شیطان کم بخت نے ایک تو مشکل کر کے بتا دیا،
دوسرا ہمارے ارد گرد جب ہم دیکھتے ہیں نا تو پھر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا اس کو دیکھو اس کو دیکھو. میں یہ سوچتی ہوں کہ چلے میں اپنا سوچتی ہوں کہ جب میں نے کور کرنا شروع کیا تھا، میری زندگی میں قرآن کھلا تھا، تو میں بڑی تھی، مطلب بڑی مینس کہ میں اس عمر میں تھی کہ میرے لیے پھر بھی ایک آسانی تھی، حالانکہ آنیسٹلی ایک آسان نہیں ہے، میں آپ کو آنیسٹلی بتا دوں اب بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں میں شادی پہ تھی ابھی لاسٹ ویک میں، تو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بچیاں جو ہے جو الحمدللہ بہت بچیوں نے حجاب لیا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کے فرینڈز کا گروپ ہوتا ہے، جیسے ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ساتھ ہمارے ایک دوسری ہماری دوست ہے یا تیسری ہے، انہوں نے سب نے بال بنائے ہوئے، لیشز لگائے ہوئے، میک اپ باہر سے. اب تو دلہن تو چھوڑے، دلہن تو جو کراتی پورا خاندان باہر سے میک اپ کراتے، بلکہ فرینڈز بھی اور جانے والے سبھی باہر سے تیار ہو رہے ہوتے زیادہ تر نا. اب میں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بچیوں پہ اپنا رحم کرے، ان کو جزا دے، ان کو بدلہ دے اتنا پیارا اس کا کہ دنیا میں بھی ان کو سکون ملے اور یہ جمی رہیں، کیونکہ آنیسٹلی آسان نہیں ہوتا. کیونکہ آپ اپنے ساتھ اپنی فرینڈ کو دیکھتے ہو جو اتنی سجی بنی، اور کیونکہ آدمی بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ادھر ہوتی ہیں، ان کے اپنے ہسبینڈ بھی ادھر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اور اپنی بیوی بیچاری کور کر کے بیچاری نہیں بولنا چاہیے، I'm sorry، کہ مطلب وہ کور کر کے اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسری لڑکی وہ پوری ایسے لگ رہا ہے کہ مووی سے ابھی کوئی ہیروئن باہر آئی ہے. تو مشکل ہوتا ہے ان بچیوں کے لیے. میں اتنی دعا کری تھی میں بیٹھی ہوئی کہ یا اللہ ان کو ثابت قدم رکھنا، یہی فتنہ ہے دنیا کا. اور کہنے کو بڑی آسانی کے ساتھ بندہ کہہ دیتا کہ ہائے اس نے لیا تھا پھر کیوں اتار دیا یا اس طرح سے، لیکن یہ جو جمے ہوئے ہیں نا لوگ، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیے. اور میں کبھی یہ سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے ان بچیوں کو دیکھ کے جنہوں نے ابھی زندگی سٹارٹ کی ہے بیسیکلی، اور وہ اس لیول پہ آ کے اگر اپنے آپ کو کور کر رہی ہیں تو بڑی بات ہے. کیونکہ اب تو مائیں بھی نہیں کر رہی ہوتی، یوزلی بیٹیوں نے بھی نہیں کیا ہوتا، بہوؤں نے بھی نہیں کیا ہوتا، کسی نے بھی کور تو نہیں کیا ہوتا. اور نہ صرف کور نہیں کیا بلکہ وہ اتنی زیادہ تیار ہوتی ہیں کہ دیکھنے والا بھی صرف دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. عورتیں دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہیں، تو آپ سوچیں آدمیوں کا کیا حال ہوتا ہے. اور پھر ایسی باتیں سن کے اچھا بھی نہیں لگتا. آنیسٹلی یہ باتیں کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو حجاب نہیں کرتا ان کو غصہ آتا ہے، اور پھر وہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے نا اس کو کوئی نہ کوئی بات تانا کر کے یا یاد دلا کے کہ تم بھی ایسی تھی تو یہ ہے وہ ہے، یا کوئی ایسی بات کر کے اس کو بھی پٹ ڈاؤن کرے تاکہ یہ بات آئندہ نہ کرے. تو یہی صبر ہے، یہی صبر ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب دیکھیے اللہ کا غصہ دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ کس دور کی آیا ہے؟ آخری دور کی آیا ہے، جب 13 سال تک لوگوں کو بتا چکے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہم، کہ چھوڑ دیجئے انہیں، یأکلو، کہ یہ کھائیں پیئیں، ویتمتعوا، اور وہ مزے اڑائیں، ویلہہم الامل، اور وہ غافل کر دیں انہیں ان کی لمبی لمبی امیدیں. فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے. اللہ اکبر. 3 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دے. اب ان کو آپ نے کافی ان کو بتا دیا، یہ نہیں مان رہے ہیں، اب ان کو کوئی کھانے پینے دے، ان کو پارٹیاں کرنے دے، ان کو لمبی لمبی امیدیں بنانے دے، ان کو فائدے اٹھا لینے دے دنیا سے، جو یہ عزتیں حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، جو یہ اپنے آپ نام بلند کرنے کے لیے کہ میں تو اگر ایسا نہ کروں گی تو مجھے نیکسٹ پارٹی میں نہیں بلانا، تو میں تو پاپولر نہیں ہوں گی، تو پتہ نہیں میرے ساتھ. اب پریشر بھی تو دیکھیں نا سوسائٹی کے کتنے بڑے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کر لینے دو، ان کو یہ حاصل کر لینے دو، ان قریب یہ جان لیں گے. دیکھیں لمبی امیدیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. نمبر 1 یہ کہ آنکھوں کا خشک ہو جانا. آنکھوں کا خشک ہونا کیسے؟ کہ آپ کوئی درد والی بات سنتے ہیں، کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں خشک ہوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ہی نہ نکلے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں دل سخت ہو جائے کسی کا، لمبی امیدیں رکھنا اور دنیا کی حرص رکھنا، یہ انسان کوئی بدبختی کی علامت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم، مطلب انسان جو ہے نا بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی یہ جو 2 چیزیں ہیں نا یہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ایک مال کی محبت
اور دوسرا لمبی عمر کی خواہش کرنا. اللہ اکبر. اور یہ تو بہت پیاری حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو عبداللہ، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے یا راستہ عبور کرنے والا رہتا ہے. اگر یہ ایک چیز ہمیں سمجھ آ جائے نا تو بہت آسانی ہو جائے کہ دنیا میں ایسے رہیں جیسے ایک مسافر رہتا ہے. اور حضرت ابن عمر جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا کہ اچھا ابھی تو بڑا ٹائم ہے، ابھی کر لیں گے. اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو، کیونکہ اگر شام ہوگی تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور اگر صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا. ٹھیک ہے. اور اپنی صحت سے بیماری کا حصہ لے لو کہ اپنی جب آپ کی صحت ہے تو اس وقت اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو. یو نیور نو کہ کس وقت ایسی سچویشن آ جائے، کوئی بیماری آ جاتی ہے ایسے کہ تم وہ کام نہ کر سکو. میں ہمیشہ ڈرتی ہوں اس بات سے، کیونکہ میں جب دیکھتی ہوں نا کہ سجدہ، میں اپنے لیے دیکھتی ہوں کہ جب عورتیں زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتی، آف کورس ان کو اس کا اجر تو ملتا ہی ہوگا، نماز ایٹ لیسٹ وہ پڑھ رہی ہیں. میرے لیے ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ نہ چھیننا کبھی بھی، کیونکہ سجدے کی جو لذت ہے نا، جب زمین پہ آپ اپنا سر رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے مناجات پیش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج مجھے توفیق دیا نا، اس لیے میں کہتی ہوں کہ جتنے شکرانے کے سجدے تو ویسے ہی آپ چلتے پھرتے بیٹھے آپ کر سکتے ہیں نا، تو پھر اسی لیے سجدے زیادہ کیا کریں. اور پھر انہوں نے فرمایا اور اپنی زندگی سے اپنی موت کا حصہ لے لو، زندگی میں اتنا عمل کر جو کہ آخرت میں شرمندہ نہ ہونا پڑے. بڑی پیاری بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو پانی کی موجوں پر گھر بنانا چاہتا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ پانی کی موجوں کی طرح ہی ہے. اللہ اکبر. بڑی پیاری باتیں ہوتی ہیں جی. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جتنا سن کے اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا، اس وقت تو بہت ایموشنل ہم ہوتے ہیں کہ واو ہمیں سمجھ آ گئی ہے، یہ واقعی بات ہے. عمل کرنے میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ بھی سکیں. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَهْلَكْنَا، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے، من قریۃ، کسی بستی کو، الا مگر یہ کہ وَلَهَا، جبکہ اس کے لیے کتاب معلوم، کہ لکھا ہوا ہے معلوم وقت. آپ دیکھیے جیسے ہماری زندگی اور موت کا لکھا ہوا نا، کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ کس دن ہم نے دنیا میں آنا ہے اور کس دن ہم نے واپس آنا ہے. اسی طرح سے ہر چیز جو اس کائنات میں ہے نا، اس کی زندگی، اس کا آنا اور اس کے جانے کا وقت مقرر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ بستیاں، جو بستیاں ہیں نا، ان کی بھی وقت مقرر لکھا ہوا ہے کہ کب یہ بستی پہ، ایسے جیسے عذاب آتا ہے بستی ختم ہو جاتی ہے، سیلاب آتا ہے کبھی ہو جاتا ہے ایسے، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، کبھی خود سے بستی کا کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. پچھلی قوموں کا ہم نے پڑھا نا، تو وہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا وقت ہے جو کہ ہو کے رہنے والا ہوتا ہے. ما تسبقو، نہیں سبقت کرتی، آگے بڑھتی، من امتن، کوئی امت، اجلہا، اپنے مقررہ وقت سے، وما یستاخرون، اور نہ ہی وہ پیچھے رہ سکتی ہے. کہ کوئی امت کا جو وقت لکھا ہوا ہے، وقت مقررہ پر ہی سب کچھ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں سورۃ الحجر، وقالو، اور کہا، کنہوں نے؟ مشرکین مکہ نے کہا، یا ایھا الذی، اے وہ جو، دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں نا، تو آپ ذرا دیکھیں اتنی بدتمیزی سے جیسے ہوتا نا کہ اے وہ جو نزلہ، اتارا گیا، علیہ ذکر، جس پر یہ ذکر کس کا ہے؟ قرآن پاک کے بارے میں. انکا لمجنون، کہ بے شک یقیناً تو مجنون ہے، تو جنون میں ہے، تو جیسے کہتے ہیں نا کہ پاگل ہے. اب دیکھیے کہ سیم چیزیں آپ کو لگیں گی کہ اس زمانے میں بھی جو کچھ ہو رہا تھا آج بھی ویسے ہی ہوتا ہے. کیونکہ آگے دیکھیے کہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ما، کیوں نہیں، تأتینا بالملائکاتی، کیوں نہیں آپ لے کے آتے، کیوں نہیں تو لے کے آتا ہمارے پاس، بالملائکات، فرشتوں کو، ان کنتا من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہو. تو آج بھی آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی اسلام کی پوری فیملی میں سے کوئی ایک چینج ہونے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو کیا، اب فنیٹک ہو گئی ہو،
اب اتنا بھی اسلام میں نہیں لکھا ہوا جو تم کہہ رہی ہو. اور اگر کسی بچی نے حجاب لینا ہوتا ہے تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ بیٹا ابھی شادی ہو جائے پھر لے لینا، ابھی اتنا نہیں ابھی نہیں لو. نہ اللہ ماشاءاللہ نہ ہر ایک کی بات نہیں کر، لیکن زیادہ تر آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی ہمارے ارد گرد میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی نبیوں کے ساتھ اگر یہ ہو رہا تھا تو پھر ہمارے لیے تو اور بھی یہ ایک حوصلہ مل جاتا ہے نا کہ اگر ان کے ساتھ ہوا تھا تو ہم کس، وہ کہتے ہیں نا کھیت، ہم کس اس میں آتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کہہ رہا ہے نا. تو پھر صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ یاد رکھیں یہ بات کہ نبیوں کے ساتھ ہو رہا تھا ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو کوئی بات نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے ہمیں دیکھ کے ہم صبر کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی یہ کہتے تھے کہ اچھا پھر ہمیں دکھاؤ، تو چلو ہمیں کوئی فرشتے نظر آ جائیں کہ تمہارے ارد گرد کوئی فرشتے ہیں جو تمہارے ساتھ چل رہے ہیں. اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی ہو، اللہ نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا، تو کوئی چیز تو نظر آئے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیں کہ فرماتے ہیں اس کے جواب میں ما ننزل الملائکۃ، نہیں ہم اتارتے فرشتوں کو الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ، وما کانوا اذا منذرین، اور نہیں ہوتے وہ تب وہ مہلت دینے والے. تو حق کیا تھا یہاں پہ؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کے ساتھ کہ جب وہ وقت آئے گا نا، فرشتے کب نازل ہوتے ہیں؟ وہی لے کے نازل ہوتے تھے. یا پھر جب تمہاری جان نکالنے کے لیے آئیں گے تب فرشتے آئیں گے، یا تمہیں گھسیٹ کے دوزخ میں لے جانے کے لیے آئیں گے تب فرشتے آئیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی. آج تم مانگ رہے ہو نا فرشتوں کو کہ تمہیں نظر، اگر آ بھی گئے تو تمہیں کون سا نظر آئیں گے، کیونکہ فرشتے تو نظر بھی نہیں آ سکتے. اور اگر انسان ہی کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، جو کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں بھیجتا بھی تو دنیا میں تو انسان کی شکل میں بھیجتا، تم نے تب بھی نہیں ماننا تھا کہ یہ تو انسان ہے. تو کیوں ایسے کہتے تھے؟ ہمیں بار بار یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے نا کہ بار بار یہ کیوں کہتے تھے، کیونکہ ان کے لیے عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا نا. تو ان کو یہ تھا. ابھی بھی آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ نور ہے، یہ ہے، وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ یہ تو نور ہے، تو ہمیں کہیں گے یہ تو عمل کرنا تو ان کے لیے کیا مشکل ہے، یہ تو اللہ نے بنایا ایسے تھا نا، ان کے لیے تو آسانیاں فرشتے کر لیں تو کوئی بات نہیں، وہ تو مطلب اتنی بڑی مخلوق ہے. اگر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیول کا کر دیا تو انسان کے لیے بھی عمل کرنا کون سا مشکل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ میں نے جو نبی اور رسول بھیجے وہ انسان تھے، اس لیے کہ انسان جب عمل کر سکتے ہیں، اگر وہ عمل کر سکتے ہیں تو تم بھی عمل کر سکتے ہو. ان کو تو ہمارے لیے بنا کے بھیجا نا، کہ ہمارے لیے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے. تو وہ اگزامپل تھے ہمارے لیے کہ دیکھو قرآن کی جو آیا بھی نازل ہوتی ہے، جو حکم نازل ہوتا ہے، سب سے پہلے تو وہی عمل کر رہے ہیں، تو تم عمل کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ اور یہی بات یہ بار بار جو کہتے تھے، اس لیے کہ وہ عمل نہیں کرنا تھا، تو بہانے ہوتے تھے کہ فرشتے لے کے آؤ تو یہ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آ جائیں گے فرشتے، اگر آ جائیں گے نا تو پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا، اور پھر وہ تمہیں مہلت نہیں دیں گے، پھر تمہاری جان لے کے نکلیں گے، اور جب آخر میں جاؤ گے مہلت ادھر بھی کوئی نہیں ملنی ہے. اور پھر آگے دیکھیے بہت پیاری آیا ہے، آیا نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے انا نحنو نزلنا، بے شک. اب آپ یہاں پہ غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی، کہتے ہیں نا زور اس میں. آپ دیکھیں انا کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً، بے شک ہم نے، نحنو ہم نے ہی، نزلنا ہم نے نازل کیا، الذکر اس ذکر کو، اس قرآن کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم ہی، لَهُ لَحَافِظُونَ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. Can you imagine؟ ایک سینٹنس میں جیسے کہے نا کہ ہاں میں ہی یہ کروں گی، میں نے ہی یہ کرنا ہے، اتنا زور. آپ دیکھیں انا بے شک ہم نے، نحنو ہم ہی نے، نزلنا ہم نے ہی نازل کیا، ذکر کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم ہی، لَهُ لَحَافِظُونَ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ساتھ رکھا ہے. کیونکہ دیکھیں پہلی جو کتابیں تھی نا، اس کو ہم نے پہلے پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ انہی کے لوگوں کو دیا ہوا تھا، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا.
اسی لیے آج اس کا ایک چیز بھی آپ کو ادھر سے ادھر نہیں ملے گی. اور اس کے بارے میں ایک بڑی پیاری چیز میں نے پڑھی تھی کہ آئی تھنک مامون رشید کا زمانہ تھا کہ انہوں نے ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ محفل تھی جس میں ادبی محفل جیسے کہہ سکتے ہیں اس طرح سے انہوں نے ارینج کی ہوئی تھی. ہاں مامون رشید تھے. تو کہتے ہیں کہ اس میں ایک یہودی تھا جو بہت اچھا ڈریس اپ ہوا بڑی خوشبو لگائی ہوئی اور جیسے بتانے کا مقصد تھا کہ بڑی پرسنالٹی تھی اور بات بڑی اچھی کر رہا تھا. تو جب مامون رشید نے اس کو دیکھا کہ وہ ایسے دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس کا علم اتنا زیادہ ہے اپنی کتاب کے بارے میں، تو جب وہ محفل ختم ہوئی تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں یہ عہدہ بھی دوں گا اور میں تمہیں ایسے انعامات سے نوازوں گا. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں. تو خیر وہ چلا گیا. کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد جب وہ واپس آیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا. تو مامون رشید نے جب وہ اسے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں مسلمان کیا ہے، کیونکہ اس وقت انہوں نے آفر کیا تھا اس کو، تو اس نے کہا کہ جب میں یہاں سے گیا تو میں نے سوچا کہ میں یہ دیکھوں، کیونکہ آپ سے میری بات تو ہوئی تھی، تو میں نے کہا میں یہ دیکھوں کہ کون سی کتاب ایسی ہے کیونکہ وہ تو اہل کتاب ہی تھا نا، کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے. تو کون سی ایسی کتاب ہے جس کا جس کا حکم نہیں بدلا بیسیکلی، رائٹ. تو کہتے ہیں میں نے لکھا. اب ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ بات آتی ہے. کسی میں تھا کہ 3 دفعہ اس کے جو نسخے تھے وہ لکھے، کسی جگہ پہ آتا ہے 3 آیات لکھی. فار ایگزامپل چلے ہم 3 آیات لیتے ہیں جیسے کیلیگرافی کرتے ہیں. تو لکھی 3 آیات لکھی. کہتے ہیں کہ میں پہلے یہودیوں کے پاس گیا، ان کے سینیگون میں گیا، تو وہاں پہ میں نے ان کو دکھایا اور اس نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میری لکھائی مطلب کتنی خوبصورت تھی. تو جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے وہ خوشی خوشی خرید لیا میرے سے، کیونکہ اٹ ول بی اے بیوٹیفل پینٹنگ کی طرح کی ہوگی. کہتے پھر میں نے اس کو دوبارہ جو ہے وہ میں نے لکھا، اور میں نے تورا لکھا تھا پہلے، پھر زبور لکھی یا جو بھی انہوں نے لکھا. تو کہتے ہیں کہ پھر میں وہاں پہ گرجا میں گیا اور میں نے ان کو جا کے جب دکھایا تو انہوں نے بھی مجھ سے خرید لی. تو میں کہتے ہیں کہ جب میں لکھ رہا تھا اس کو ان کی آیات کو، تورا کی آیات کو، تو میں نے اس میں تھوڑا سا رد و بدل کر دیا. تو کہتے ہیں جب میں نے دیا تو انہوں نے خرید لیا، کسی نے دیکھا بھی نہیں، کسی نے کچھ پوچھا بھی نہیں. کہتے پھر میں نے تیسری دفعہ جب قرآن کی آیات کو لکھا تو جب میں لے کے گیا ان کو دکھانے کے لیے، بیچنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے آیات دیکھی اور انہوں نے اس کو غور کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ سوری، ہم یہ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ تو آیات تم نے ٹھیک نہیں لکھی ہے. تو کہتے ہیں مجھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی نہیں بدل سکتی ہے، کہ عام بندہ بھی اس کو دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ کتاب میں یہ چینجز کیوں آئی ہیں. اچھا، اب یہاں پہ ایک کوشچن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خود اس کا ذمہ لیا تھا، تو پھر وہ کس طرح سے ذمہ تھا؟ نمبر 1 یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو حفاظ جو تھے ان کے سینوں میں یہ تھا. جب بھی کوئی آیا نازل ہوتی تھی اسی طرح سے وہ اس کو یاد کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو وہ ان کو یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ والی آیا کون سی سورہ میں ایڈ ہوگی اور کہاں سے کون سی آیا ہے. جو جب ہمارا منسوخ کچھ آیات ہوئی تھی تو وہ ساری بتائی جا رہی تھی. اور یہ پیریڈ ایسا تھا کہ جس میں آیات نازل ہو رہی تھیں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ان کو رکھا جا رہا تھا. تو اس زمانے میں حفاظ جو تھے ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا. اچھا، اب دوسرا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کو تو حضرت عثمان نے لکھوایا تھا اور رکھا تھا، یا حضرت ابو بکر صدیق نے اس جمع کیا تھا یہ وہ. تو لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن لکھوایا تھا. اس وقت کاتب وحی تھے، ہے نا، تو پورا قرآن لکھا گیا تھا. ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا جیسے ہوتا ہے نا کہ اوپر نیچے، اور اس شکل میں تو نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ ایک جگہ پہ اسی طرح سے، کیونکہ قرآن تو نازل ہو رہا تھا، ڈفرینٹ صورتیں نازل ہو رہی تھی، ڈفرینٹ آیات نازل ہو رہی تھی. ان کو کس جگہ پہ رکھنا ہے؟ تو اس زمانے میں جیسے کہتے ہیں کہ چھال ہوتی تھی نا درختوں کی، اس کے اوپر لکھا جاتا تھا. پتھر کی تختیاں ہوتی تھی بڑی بڑی، اونٹ کی شولڈر کی ہڈی، اور اس طرح سے ڈفرینٹ جگہوں پہ لکھا جا رہا تھا اور مطلب وہ محفوظ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظ بھی تھے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال جبرائیل علیہ السلام جتنا قرآن نازل ہوتا تھا وہ ان کے ساتھ دورہ کرتے تھے، اور آخری سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پورا رمضان میں ختم کروایا تھا۔ تو اچھا، اب یہ تھا کہ قرآن تو لکھا ہوا تھا اور حفاظ کے سینوں میں بھی تھا۔ اب ہوا کیا کہ جب بیر معونہ کا ہوا تھا نا غزوہ، تو اس میں 70 حفاظ جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ تھوڑا سا ڈر ہونا شروع ہوا کہ حفاظ جو ہیں وہ اس طرح سے، کیونکہ جنگیں تو ہو رہی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنگ یمامہ جو تھی نا ہوئی تھی، اور اس میں کیا ہوا تھا کہ ڈفرینٹ آتا ہے 600 یا 700 یا 500 اس طرح سے تھا کہ صحابہ شہید ہو گئے، ان میں بھی 70 وہ تھے حفاظ جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ڈر ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ نہ ہو کہ حفاظ جو ہیں جنہوں نے اس کو اپنے سینوں میں رکھا ہوا ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے، تو اس پورے قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کر لینا چاہیے۔ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، انہوں نے ان کو جب یہ کہا تو حضرت ابوبکر صدیق تو مانے نہیں، انہوں نے کہا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا تھا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ آپ یہاں پہ غور کریں کہ کتنا صحابہ ڈرتے تھے، چھوٹی سی وہ چیز جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوئی وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر ان کو مناتے رہے، ان کو یہ کہتے رہے کہ آپ واللہ اس کے اندر خیر ہے، آپ امت کے لیے خیر ہے، آپ اس کو ایک جمع کریں، ایک جگہ پہ جمع کر دیں، یہ نہ ہو کہ حفاظ جو ہیں وہ شہید ہو جائیں زیادہ اور پھر ہم اتنا نہ رہے، کیونکہ اب تو آپ دیکھیں نا مسلمان اتنے ملک فتح ہو رہے تھے۔ اچھا، آہستہ آہستہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس پہ بڑا سوچا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس کے لیے کھول دیا، اور مجھے بھی جیسے حضرت عمر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات پہ شرح صدر دیا تھا، اسی طرح سے مجھے بھی اللہ نے عطا کر دیا اور میں نے اس میں ہاں کر دی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہاں کی تو پھر ہم نے حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے، ٹھیک ہے، ان کو میسج دیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ ان کے پاس آئیں۔ جب وہ آئے تو ان کو جب انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح سے قرآن کو ایک جگہ پہ جتنا بھی ادھر ادھر لکھا ہوا ہے سب کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے، حضرت زید بن ثابت نے بھی منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ سوئی کا وہ جو نوک ہوتی ہے اس کے ساتھ پہاڑ کو نیچے سے کھود کھود کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جاؤ تو میرے لیے وہ آسان ہوتا کہ میں یہ بات مانوں کہ میں قرآن کو ایک جگہ جمع کروں، کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ رسول اللہ نے نہیں کیا تھا تو میں کیسے کروں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے ان کو جب کہا، بار بار کہا، تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات پہ مجھے مطلب جیسے ہوتا ہے نا الہام ہو جاتا ہے اور سکون آ جاتا ہے اس بات پہ کہ یہ واقعی ٹھیک بات ہے، امت کی خاطر یہ ہمیں کر لینا چاہیے، تو کہتے ہیں پھر میں نے ہاں کر دی۔ اچھا، اب یہ ایک لمبا پوری حدیث میں آتا ہے، میں آپ کو یہ پہلے سنا چکی ہوں، اس لیے میں نئے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو میں اس لیے آپ لوگوں کو دوبارہ سے سنا رہی ہوں یہ بات۔ اچھا، اب یہ جمع ہو کے ایک جگہ پہ اسی طرح سے پورا قرآن حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جمع ہوا، اور یہ پورے کا پورا حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارے سامنے وہ قرآن ہے جو اتنی کوشش، اتنی محنت کے ساتھ لکھا گیا اور جمع کیا گیا، رائٹ؟ ابھی یہ صرف جمع ہوا ہے، اور آپ سوچیں کہ یہ ایسے صورتوں کی صورت میں نہیں تو کتنے بڑا بنا ہوگا یہ سارے کا سارا جب جمع ہوا تھا۔ اچھا، اب حضرت حفصہ کے پاس تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ کیونکہ اب اسلام اتنا پھیل گیا تھا اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ قرآن کو پڑھنے کے لیے وہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ڈیفرنٹ طرح سے پڑھ رہے تھے، کسی جگہ پہ لہجے فرق ہو گئے تھے، زبانیں کیونکہ فرق تھی، جیسے ہم پاکستانی ہیں اردو میں قرآن کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں تو پھر غلط پڑھ جاتے ہیں، تو اس وقت بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ تو پھر حضرت عثمان نے وہی قرآن جو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت حفصہ کے پاس رکھوایا تھا نا، وہی قرآن منگا کے اس کی کاپیز کرائی تھی، اور اس کی کاپی کرا کے جو بڑی بڑی شہروں کی جامع مسجد تھی اس میں ایک ایک قرآن تھا، بس
کہ وہ پورے شہر کے جو لوگ تھے وہاں سے وہ قرآن لیتے تھے اور وہ اس کو حفاظ تو ساتھ ساتھ بن رہے تھے نا، لیکن پھر لکھنے کا کام شروع ہو گیا کہ لوگوں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا اس طرح سے۔ الحمدللہ ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ ہمارے گھر ایک ایک بچے کے پاس اب قرآن ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس وقت بھی اس طرح سے یہ قرآن جو ہے، بعد میں جب پریس بنا، کاغذ بنا، تو پھر اس طرح سے پھر قرآن لکھا گیا اور پھر اس طرح سے ہر ایک کے پاس قرآن آ گیا۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے بتانا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا اور انسانوں کو اس کے لیے وہ بنایا تھا کہ جیسے جو یہ کام کر سکتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام کروا لیا۔ آج بھی میں یہی بات کہتی ہوں کہ دیکھیں کام تو اللہ نے کروا لینا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ انسان کرے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ مچھر سے بھی کرا لیتے ہیں جب اللہ نے کام کرانا ہوتا ہے۔ نمرود کا کیسے جان نکلی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کورونا میں دیکھیں وائرس کو بھیج کے کیا کیا تھا۔ ہم نہیں اگر اپنے کام کریں گے، نیکیوں کے کام کی میں بات کر رہی ہوں، اگر ہم نہیں کریں گے نا کوئی اور کر لے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، بس کوشش کریں کہ ہم سابقون اولون میں آ جائیں، بھاگ بھاگ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور یقیناً بھیجا ہم نے من قبلک آپ سے پہلے، فی شیع الاولین گروہوں میں پہلے لوگوں کے، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی نئے تو نہیں بھیجے کہ ان کو اتنا جمبا ہو رہا ہے، ان کو اتنی مشکل پڑ رہی ہے۔ آپ سے پہلے بھی تو ہم نے نبی بھیجے، 500 سال پہلے تو حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا، تو دن نو کے نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، وما یاتیہم، اور نہیں آیا ان کے پاس بالرسول کوئی رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ انہوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ اور آج بھی وہ یہ اگر آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ تسلی رکھیں، یہ کب کی سورہ ہے؟ مکی دور کی آخری دور کی سورہ ہے۔ تو آج میں اور آپ بھی اس بات کو دیکھیں کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، جب ہم داعی دین بن جاتے ہیں، ہم نے کسی کو کچھ کہنا ہوتا ہے اور کوئی ہمارا مذاق اڑائے نا تو بس خوش ہو جایا کریں کہ کوئی بات نہیں، نبیوں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا تو ہمارا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو جنت میں جا کے ارد گرد والی جگہ مل جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ جب ہم خوشی کے ساتھ جب بھی کوئی مذاق اڑائے نا تو ہنس دیا کرے، واو وی آر ان دس لیول ناؤ، بی پازیٹیو والی بات ہے الحمدللہ۔ ورنہ آنیسٹلی جب کوئی مذاق اڑاتا ہے نا دل بڑا خراب ہوتا ہے، اور اس لیے میں آپ کو انڈر لائن کراتی ہوں ایسی آیات جب آتی ہیں کہ پھر ایک حوصلہ ملتا ہے نا کہ ہاں ہم نے پڑھا تھا، تو کوئی بات نہیں، مذاق اڑاتی ہو تو اڑانے دو، میرا تو کام ہے، میں نے تو اچھے سے کہنا ہی کہنا نا۔ اب آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح نسلکہ ہم داخل کرتے ہیں فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں۔ یہ ہو کی ضمیر جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو یہ جاری ہے، اسی طرح سے ہم داخل کرتے ہیں مجرموں کے دلوں میں۔ کیا داخل کرتے ہیں؟ تو ہم پہلے کیا دیکھا تھا؟ مذاق کو۔ اب کو یاد ہے ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ جیسے ان کے دلوں میں اتنی محبت تھی اس چیز کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہاں پہ کہ ہم نے بچڑے کی محبت ان کو پلا دی، ان کے دلوں میں پلا دی۔ تو اس وقت ہم نے یہ ڈیٹیل پڑھی تھی کہ محبت بھی کیا پلائی جاتی ہے، تو یہی چیز آپ دیکھیں وہ سیم اینگل وہی آیا کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مذاق اڑانا ہے نا اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا، اب تم کرو جو بھی، تم مجرمین ہیں یہ کیونکہ، تو اب جو تم نے کرنا ہے کرو۔ لا یؤمنون بہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایمان نہیں اب لائیں گے کس پر؟ بہ، اس قرآن پاک پر۔ وقد خلت سنت الاولین، تو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے طریقہ پہلوؤں کا بھی یہی، انہوں نے ایسے ہی مذاق اڑایا تھا، یہ ایسے نہیں مانتے تھے کیونکہ انہوں نے عمل نہیں کرنا۔ نبی کہہ کیا رہے تھے؟ نبی یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا، نہ کرو۔ کیوں اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہو؟ کیوں اللہ کے احکامات نہیں مانتے ہو؟ اللہ کو نہیں فرق پڑتا، اللہ کے احکامات اگر نہیں بھی مانو گے اللہ کو کیا فرق پڑنا ہے، لیکن اللہ نے احکامات بنائے کیوں ہیں، یہ رولز بنائے کیوں ہیں؟ تاکہ اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کرو۔ جب تم اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہو، وہ بیچارے اگر تمہیں آگے سے جواب نہیں دے سکتے، مظلوم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بدلہ لینے آ جائیں گے، اور اگر دنیا میں تم بچ بھی جاؤ گے آخرت میں نہیں بچو گے۔ یہی بس میسج تھا کہ نہ جھکو لوگوں کے سامنے،
نہ اپنے آپ کو ذلیل کرو لوگوں کے سامنے، اللہ کے سامنے جھکو، وہی رب ہے، پوری کائنات کا جو رب ہے، کیا وہ تمہاری بات نہیں سنے گا؟ وہ جو کالی رات کو کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی کا چلنا بھی جانتا ہے، کیا وہ تمہارا درد نہیں جانے گا؟ تم اگر اتنی تکلیف میں ہو، تمہارا دل بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ سے بات کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تمہاری مشکلیں دور کر دیں گے۔ تو یہی بات نبیوں نے بتائی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم کھول دیتے ان پر بابم من السمائی، کوئی دروازہ آسمان سے، فَظَلُّوا، تو وہ شروع ہو جائیں گے، فِيهِ، اس میں، يَعْرُجُونَ، تو وہ اس میں چڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ مینز کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو فرشتوں کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم آسمان کے دروازے، ہم نے پڑھا تھا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سارے دروازے ہو جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آسمان کا دروازہ بھی کھول دینا، اور ذلو کہتے ہیں دن کے وقت جو کام کرنا ہوتا ہے، تو دن کے وقت دیکھتا ہے نا انسان کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی کہ دروازہ ہے اور وہ چڑھ رہے ہیں اس کے اوپر، اتنا بڑی بات بھی ہو جائے گی نا، تو یہ کیا کہیں گے؟ تو لقالو، تو وہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری آنکھیں تو مدہوش کر دی گئی، ہم پہ تو جادو کر دیا گیا، ہماری آنکھیں بند کر، نظر بندی کر دی ہے، بل نحن قوم مسرفون، کہ بلکہ ہم تو قوم ہی ایسی ہیں جو سحر والی ہے، مطلب سحر زدہ، مطلب ہمیں جادو ہم پہ کر دیا گیا ہے۔ تو آنیسٹلی یہاں تک ہی ہم اپنا سبق رکھیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ دیکھیں کہ وہی باتیں ہیں آج بھی لوگوں میں، وہی باتیں اموشنلی اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے لوگوں کو تنگ کرنا، تانے دینا، لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا، اگر کوئی نیکی کی طرف جا رہا ہے یا چینج اپنے آپ کو کر رہا ہے تو اس کو ایسے لکس دینا کہ یہ بھی وہی مشرکین مکہ کا پڑھتے تھے نا، کیوں کہتے ہیں کہ چھوڑ دو؟ اس لیے کہ ہمارے جیسے واپس ہو جائیں تاکہ ہم سارے ایک ہی جیسے لگیں، وہی بات کہ آج بھی لوگ ایسی طرح سے کرتے ہیں۔ تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہی کہوں گی کہ ہم سارے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بچے، جو بچیاں، جو بھی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے کے قابل ہو گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمانا، کیونکہ فتنہ ہے، اس دور میں فتنہ ہے، اس دور میں بھی تھا، ہمیں اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے ایسا نہ سوچنا کہ آج ایسا ہے تو پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے ہر زمانے کا فتنہ بھی فرق ہوتا تھا۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ بتوں کے بارے میں کہ ہر دور کے بت فرق ہوتے ہیں جن کو تم پوجتے ہو، کبھی تم دولت کو پوجنا شروع کر دیتے ہو، کبھی تم اپنی خوبصورتی کو پوجنا شروع کر دیتے ہو، کبھی اپنی شہرت کو پوجنا شروع کر دیتے ہو، کبھی کسی، تو پوجنا ہی ہوتا ہے، مطلب الہ بنانا، کسی بھی چیز کو تم ادھر نہیں تو ادھر بنانا شروع ہو جاتے ہو۔ تو آج کے دور میں بھی کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا احکام جو ہے، اللہ کے حکم، دیکھیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمیوں کو ہی کہا کہ اپنی نگاہیں نیچی کرو، پھر عورتوں کو کہا، پھر اپنی جو چادریں ہیں اپنی، اس میں تھا جو اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پہ ڈال لو، اور پھر سورۃ احزاب میں جب گھر سے نکلو تو بڑی سی چادر ڈال لو۔ عورتوں کو مشکل لگتا ہے نا، تو نہیں سننے کو تیار ہوتی، آپ کتنا بھی کہیں گے وہی بات ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ کے آخر میں وہ آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں گے نا، تو پھر ذرہم کر دو، کتنے سال کہو گے نا، پھر ذرہم کہہ کے کہو بس ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہم کیا کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تب بات کرنا چھوڑ دو یا ان کو کہنا چھوڑ دو، بس اپنے دل میں جو ایک درد ہے نا اس کو ذرہم کر دو کہ ٹھیک ہے میں کہتی ہوں، میں کہہ رہی ہوں، لیکن جو ایک تڑپ ہوتی ہے، کئی دفعہ اپنے بچوں کے بارے میں ہوتی ہے ایسے، کئی دفعہ اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں ہوتی ہے کہ یار میں اس کو بتا رہی ہوں کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے، تو ذرہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، ہم سارے اپنا کام کر رہے ہیں، یہ بہت ایسا فتنہ ہے جس کو ہم، کیوں بچیاں یہ کہتی ہیں، آپ خود سوچیں کہ آئے دن بچیوں کا یہ میسج ہوتا ہے کہ میں حجاب کرنا چاہ رہی تھی، میں نے لینا بھی شروع کر دیا، لیکن میرے ہسبینڈ بہت اپسیٹ ہے، میرا گھر خراب ہو جائے گا اس لیے میں نے چھوڑا ہے۔ تو یہ فتنہ کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ جب ہم ایسی پارٹیز میں اپنے ہی ساتھ اپنی ہی ہم عمر بچیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پوری سر سے پاؤں تک ایسے تیار ہوتی ہیں، حالانکہ وہ، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ وہ اس لیے تیار ہو رہی ہیں کہ وہ کسی کی نیت خراب کرے، ہم نے یہ تو کہنا ہی نہیں نا، لیکن کیا کریں، لیکن اچھا
لیکن آپ یہ سوچیں کہ دیکھنے والا اپنی بیوی کو بھی شاید اسی روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر وہاں پہ خرابی ہو جاتی ہے۔ وہ بچیاں جن کی آنسو نہیں رکتے نا یہ باتیں کہتے ہوئے، میں کہتی ہوں کہ دیکھیں جو کر رہے ہیں نا وہ اللہ سے شاید ڈرتے نہیں ہیں، ان کے دل میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ہم ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ میں اگر نہیں کر رہی ہوں تو کیا ہے، بندہ سوچتا ہے نا میں نہیں کر رہی ہوں، تم نے کرنا تم کرو، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر ڈیپ روٹڈ جا کے دیکھیں کہ ہم کسی اور کا گھر خراب کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے مشکل کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ چیز آپ نے آج سوچنی ہے، سونے سے پہلے، پاکستان انڈیا میں سونے کا وقت ہے نا، سونے سے پہلے آپ نے اس بات پہ ضرور تدبر کرنا ہے کہ اگر میں اللہ کا حکم نہیں مان رہی ہوں نا اس معاملے میں، کیونکہ مجھے مشکل لگ رہا ہے، تو مجھے مشکل لگ رہا ہے تو کیا میں دوسرے کے لیے بھی مشکل کر رہی ہوں؟ کیا اس کا گھر میری وجہ سے تو نہیں خراب ہو رہا؟ کیا اس کے گھر میں اس کے ہسبینڈ اور اس کی لڑائی اس وجہ سے تو نہیں ہو رہی کہ مطلب میرے وجہ سے، یا میری طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں وہ جس طرح سے بھی جا رہے ہیں؟ تو یہ آج کل بہت کامن ہے، یہ بات کرنی جتنی مشکل ہے نا اتنا ہی عام ہے یہ سارا کچھ، ہم مان کے نہیں دیتے، لیکن ہے تو بات کڑوی ہے، لیکن اصل بات ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ آخر میں کر دوں تاکہ باہر پڑھنے سے پہلے بھاگ جو، لیکن اینی وے جناب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی آسانیاں فرما دیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ کھڑا کر دیں، بٹھا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو جنت الفردوس میں بھی داخل کر دیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی اس دنیا میں اتنی چھوٹی سی زندگی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے کام کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ ابھی تحریم نے کوئی ویڈیو بنائی ہے اور وہ یہ چاہ رہی تھی کہ میں اپنے لائیو میں دکھاؤں، لیکن یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے سسٹم کہ ہم لائیو میں کوئی ویڈیو دکھا سکیں، ہے نا؟ تو انشاءاللہ میں لائیو کے بعد وہ پوسٹ کروں گی، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ میں نے بھی نہیں دیکھی ہے کیونکہ اس نے مجھے بھی نہیں دکھائی، شی سیڈ یہ میرے طرف سے گفٹ ہے، تو وی ول سی کہ اس نے کیا ویڈیو بنائی اور کیا دکھانا چاہتی ہے، تو انشاءاللہ میں پوسٹ کر دوں گی۔ اور آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ یوٹیوب میں انشاءاللہ پوسٹ ہو جائے گا۔ آپ اپنے ٹیسٹ میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے مارکس بہت اچھی طرح سے آپ لوگوں کے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ میرے بچے سارے بڑے لائق ہو گئے ہیں، قابل ہو گئے ہیں، تو آج دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کتنی سمجھ آئی ہے، آپ کے ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا۔ لیکن ایک فخر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ تیری رحمت مانگتے ہیں، یہ تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا، ان سب کی مغفرت کر دی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب حج کر کے آتے ہیں تو بالکل ایک نیو بورن بچے کی طرح واپس آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں، اب ایسی کبھی بھی حدیث سنتے ہیں تو وہ لوگ جو حج پہ نہیں جا سکتے، ڈیفینیٹلی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو افورڈ بھی نہیں کر سکتے حج پہ جانا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا اس چیز سے، کیونکہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، اور پھر وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ جو فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، ڈیفینیٹلی ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم نے تو نماز تو پڑھنی ہے نا، اگر ہم جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اگر آپ گھر میں ہسبینڈ وائف نماز پڑھ رہے ہیں تو ہسبینڈ کو کہیں کہ آپ جماعت کرا دیں، اور پھر تھوڑی دیر کی تو ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد آپ بیٹھے اللہ کا ذکر ادا کرتے رہو، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، تو پورے حج کا ثواب، پورے عمرے کا ثواب مل جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس میں یہی آلویز کہتی ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے فرینڈس کو، اپنے ساتھ والے لوگوں کو جو بھی ہمارے اراؤنڈ ہیں، ہم ان کو بھی ان چیزوں کی تلقین کر سکے تاکہ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ ہو جائے، کیونکہ آج جمعہ ہے۔ دیکھیے اتنا مبارک دن ہے کہ آپ جو نیکی کرو گے، ایک تو ذوالحجہ کی وجہ سے بھی آپ کو اتنا اجر مل
رہا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کوشش کریں کہ آج کے دن, کیونکہ کل کا روزہ ہے نا, امریکہ میں تو ہم لوگوں کی 9 ذی الحج کل ہے, کل آئے گی, سیٹرڈے کو آئے گی, تو آپ اپنے سارے فرینڈز کو کال کر کے ریمائنڈ کرا دیں. I'm sure کہ لوگوں کو پتا ہوگا, لیکن پھر بھی کبھی ہوتا ہے کہ ذہن سے نکل جاتا ہے, کبھی اتنا مصروفیت ہو جاتی ہے. اب جتنے پاکستان میں ادھر ادھر ہیں سب کو یاد کروا دیں. پاکستان والوں کی تو آئی تھنک عید منڈے کی ہے, تو ان کا سنڈے کو عرفہ کا روزہ ہوگا. تو الحمدللہ جس دن بھی جس ملک میں جو چاند کے حساب سے ان کا 9 ذی الحج کا دن آ رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس دن روزہ رکھ سکیں اور ہم اپنے سارے دوستوں کو بھی یاد کرا سکیں. آمین ثم آمین. میں نے کہا یہ چھوٹا سا ایک ریمائنڈر ہے, میں یہ ساتھ دیتی جاؤں. ہم کر رہے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19, کیونکہ یہ اتنی خوبصورت, آنیسٹلی جب بھی میں پروگرام کرتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ او مائی گاڈ آج کی آیات اتنی خوبصورت تھی, اور پھر لگتا ہے کہ جب میں نیکسٹ آیت تیار کر رہی ہوتی تو مجھے لگتا ہے نہیں یہ تو اور بھی اچھی ہیں. اور جو میں آج سورۃ توبہ پڑھ رہی تھی تو اتنی خوبصورت آیات تھی, انشاءاللہ ہم وہاں تک 10ویں پارے تک بھی پہنچ جائیں گے. اتنی خوبصورت آیات تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ چھوڑ کے تو میں آپ لوگوں کو سورۃ توبہ پڑھانا شروع کر دوں. اور لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد وہ وقت بھی لائے گا. اتنی تیزی سے ہم 3rd پارے پہ تو آ بھی گئے ہیں اور نصف آلموسٹ ہمارا ختم بھی ہو گیا. کہ آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک الدین دین عند اللہ اللہ کے نزدیک الاسلام اسلام ہے. اب یہ اسلام یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں نا تو بعض دفعہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نہیں, جو اسلام جو مسلمان جو اب ہم اپنے دین کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے, تو ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ہر زمانے میں جو پیغمبر پہ جو بھی وحی آتی تھی اس کی تابع داری کا نام اسلام ہے. اسلام کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنگو کر دینا. آپ جو بھی اللہ سبحانہ, جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں اس کو آپ کو اس طرح سے بھی ایکسپلین کر دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں, جو بھی پیغمبر آئے تھے, اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے تھے ان کا ایک ہی پیغام تھا. پیغام از ناٹ ڈفرینٹ, لیکن حالات کے مطابق, وقت کے مطابق کچھ جو چینجز آتی رہی ہیں وہ دوسری چینجز تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توحید پہ کبھی بھی کمپرومائز, کوئی چیز ایسا نہیں تھا کہ وہاں اس نبی کی دور میں تو توحید کے بارے میں یہ تھا اور اب یہ ہے. آلویز ایک ہی تھا. ابھی اگلی صورتوں میں انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی مزہ آئے گا اس کو دیکھنے کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کہتے ہیں. کہ طبرانی کی ایک روایت میں پڑھی تھی کہ حضرت غالب رحمہ اللہ علیہ کوفہ میں ایک دفعہ تجارت کے لیے گئے. اب دیکھیں تجارت کے لیے گئے ہیں تو وہاں پہ ان کی حضرت عامش جو تھے ان کے گھر کے پاس ان کو رہنے کا اتفاق ہوا. اب وہ اس زمانے میں لوگ اتنے حریص ہوتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا ان کو اتنا شوق ہوتا تھا. تو وہ ان کے پاس ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ وہ تہجد میں اٹھے ہیں اور وہ یہی آیت ان الدین عند اللہ الاسلام جو ہے وہ ریپیٹڈلی پڑھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں بھی, نماز کی حالت میں تہجد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شہادت